تصور کرے ایک ایسی دنیا جہاں زمین سوکھی پڑی ہو، جہاں ہریالی کا نام و نشان نہ ہو اور جہاں زندگی بس ایک خواب لگے۔ 10 سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے ایک فیصلہ کیا جو سننے میں بالکل پاگل پن لگتا تھا۔ انہوں نے بھینس جیسے دکھنے والے جنگلی جانور یعنی بائسن کو ایک ایسی زمین پر چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا، نہ گھاس اور نہ ہی کوئی انسانی مدد، بس ایک کھلا بنجر میدان جہاں دھول اڑتی تھی اور پتھر بکھرے پڑے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ جانور کیسے زندہ رہیں گے، یہ تو مر جائیں گے۔ سائنسدانوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ آئیں آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو، 10 سال بعد جب وہی سائنسدان اس بنجر زمین پر واپس آئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جہاں پہلے دھول کے بگولے اڑتے تھے وہاں اب سبز گھاس لہرا رہی تھی۔ جہاں پتھروں اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا وہاں ننھے پرندے چہچہا رہے تھے، ندیوں کا پانی گنگنا رہا تھا اور جانوروں کی چہل پہل سے زمین زندہ ہو گئی تھی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بھائیو، یہ بائسن کی طاقت تھی۔ ان چند جانوروں نے جنہیں لوگوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، ایک مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ نہ کوئی مشین لگی، نہ انسانوں نے کچھ کیا، بس ان بائسن کی واپسی نے فطرت کو جگا دیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے شمالی امریکہ کے کھلے میدانوں میں کروڑوں بائسن دوڑتے تھے اور میدانوں کے بادشاہ تھے۔ مقامی قبائل انہی پر انحصار کرتے تھے۔ بائسن کا گوشت ان کا کھانا تھا، کھال سے کپڑے بنتے اور ہڈیوں سے اوزار۔ ہر چیز کا استعمال ہوتا، کچھ ضائع نہ ہوتا۔ بائسن اور انسانوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن تھا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ انسانوں کا لالچ میدانوں میں آ گیا۔ 18ویں صدی میں شکاریوں نے بائسن کو صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ پیسوں کے لیے مارنا شروع کر دیا۔ ان کی کھال بیچی جاتی، زبان کو خاص ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا اور گوشت فیکٹریوں میں بھیجا جاتا۔ ریل کی پٹریوں نے شکاریوں کا کام آسان کر دیا۔ وہ ٹرینوں سے بائسنوں پر گولیاں چلاتے، بس نشانہ لگانے کے لیے، محض تفریح کے لیے۔ یہ ان کے انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا تھا۔ یہ صرف شکار نہیں تھا بھائیو، یہ ایک پوری نسل کو مٹانے کی سازش تھی۔ امریکی حکومت نے اسے روکا نہیں، کیونکہ بائسن کے خاتمے سے مقامی قبائل کمزور ہو رہے تھے۔ بائسن کے بغیر ان کے پاس نہ کھانا بچا نہ کپڑا۔ صرف 20 سال میں کروڑوں بائسن کو مار دیا گیا۔ کبھی کھال اتار کر جسم سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ 1870 تک 6 کروڑ بائسن کی آبادی گھٹ کر 50 لاکھ صرف رہ گئی اور 1999 تک پورے امریکہ میں صرف 541 بائسن بچے تھے۔ سوچیں، 6 کروڑ سے صرف 500۔ میکسیکو میں تو حالات اور بھی خراب تھے۔ وہاں آخری بائسن بھی غائب ہو گیا۔ جہاں کبھی بائسن کی ٹولیاں دوڑتی تھی وہاں اب صرف سناٹا تھا، اور اس سناٹے نے زمین کو بھی مار ڈالا۔ گھاس سوکھ گئی، مٹی ڈھیلی ہو کر اڑنے لگی اور زمین پر ایک سخت تہہ جم گئی۔ بارش کا پانی زمین میں جذب نہ ہوتا بلکہ مٹی کو بہا کر لے جاتا۔ زمین مردہ ہو گئی، نہ کھیتی کے قابل رہی نہ چرائی کے۔ پرندے، کیڑے اور چھوٹے جانور جیسے یریز ڈاگز جو زمین کو زندہ رکھتے تھے وہ بھی غائب ہونے لگے۔ فطرت کی زنجیر ٹوٹ گئی، جیسے کوئی دھاگا کھینچو اور سارا کپڑا بکھر جائے۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ میدان کا بادشاہ بائسن وہاں سے غائب ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن انسانوں نے اپنی غلطی کو سمجھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہی جانور جسے ہم نے مٹایا اس زمین کو بچا سکتا ہے۔ 2009 میں سائنسدانوں نے صرف 23 بائسن کو امریکہ کے پہاڑوں سے اٹھایا اور میکسیکو کے سب سے اجڑے علاقوں میں چھوڑ دیا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں برسوں سے نہ گھاس اگی تھی، پرندوں کی آواز بھی نہیں سنائی گئی تھی۔ لوگوں نے ہنس کر کہا بس 23 جانور کیا بدل لیں گے، لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا یہ 23 بائسن ایک معجزہ کر دکھائیں گے۔ انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا، پھر بغیر کسی انسانی مدد کے، اور پھر سال با سال ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ 2018 تک وہ 200 سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ بائسن کوئی عام جانور نہیں تھے، یہ فطرت کے انجینئر تھے۔ جب وہ دوڑتے تو اپنے مضبوط کھروں سے زمین کو توڑتے، اس سے مٹی ڈھیلی ہوتی، پانی زمین کے اندر جاتا اور بیجوں کو اگنے کا موقع ملتا۔ وہ اپنی ہر حرکت سے گھاس پھیلاتے، زمین کو سانس لینے دیتے۔ جہاں بائسن چلتے وہاں ہریالی لوٹ آتی، پرندے واپس آئے، کیڑوں کو آوازیں گونجنے لگی اور ننھے جانوروں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ ایک مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی۔
ये बाइसन की ताकत थी जो ना मशीनों से आई, ना पैसों से, बद फितरत के तवाजुन से। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाइसन की नहीं, हमारी है। ये हमें सिखाती है कि फितरत को तबाह करना आसान है, लेकिन उसे बचाना हमारा फर्ज है। बाइसन ने हमें बताया कि एक छोटा सा कदम एक बड़ा मुआवजा ला सकता है। हमारे पाकिस्तान में भी हमारी जमीन, हमारे दरिया, हमारे जंगल पुकार रहे हैं। अगर हम आज अपनी फितरत को बचाने के लिए उठ खड़े हुए तो हम भी अपनी जमीन को हरा भरा कर सकते हैं। हमारे जंगलात, हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं, मगर हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सारा काम हुकूमतों पर डालते हैं और खुद बरियो जिम्मा हो जाते हैं। हमें खुद ये जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी अगर इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना है। ये बाइसन हमें बता रहे हैं कि कोई भी छोटा नहीं होता। आपको एक कदम, आपकी एक आवाज, आपकी एक कोशिश सब कुछ बदल सकती है। तो आए आज अहद करें कि हम अपनी जमीन को, अपनी फितरत को, अपने बच्चों को, मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बचाएंगे। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो हमारी जमीन को बचाना चाहता है। हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।